آج شب جمعہ ہے، ہمیں ہر شب جمعہ کو اپنے امام کو یاد کرنا چاہیے۔ ہمارے امام اکیلے ہیں، ہمارا امان نامہ ہمارے امام کی خدمت میں پیش ہوتا ہے ہر شب جمعہ۔ ابا جان، کیوں نہ ہم امام کے بارے میں ایک سٹوری سنیں؟ جی ہاں۔ غیبت کبریٰ کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد ابا جان، غیبت کبریٰ کیا ہوتا ہے؟ غیبت کبریٰ میں ہم امام سے کسی بھی طرح رابطہ نہیں کر سکتے، لیکن غیبت صغریٰ جو تھی اس میں ہم امام کے نائبین کے ذریعے امام سے رابطہ کر سکتے تھے۔ غیبت کبریٰ کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد علی بن مہزیار ہر سال حج پر جاتے تھے۔ وہ ایام حج کے آغاز میں ہی مکہ پہنچ جاتے اور پھر وہاں سے نکلنے والے آخری افراد میں سے ہوتے۔ وہ اس لیے ایسا کرتے کیونکہ انہوں نے اہل علم سے یہ بات سنی تھی کہ امام زمانہ ہر سال حج کے دوران عرفات تشریف لاتے ہیں۔ وہ 20 برس تک امام کے زیارت کے شوق میں حج پر جاتے رہے، لیکن اپنے محبوب امام کی زیارت کی توفیق نہ پا سکے، جس کی وجہ سے وہ مایوس ہو گئے اور دل میں کہا کہ اس سال حج پر نہیں جاؤں گا۔ ایام حج شروع ہونے کے قریب تھے کہ عالم خواب میں یہ ندا سنی کہ اس مرتبہ حج پر جاؤ، تمہیں تمہاری مراد حاصل ہو جائے گی۔ خواب کے بعد وہ سفر کے لیے نکلے اور مکہ آ گئے۔ ایک رات جب وہ طواف کر رہے تھے تو انہوں نے ایک خوبصورت جوان کو دیکھا جس کا چہرہ نور سے دمک رہا تھا۔ وہ ابن مہزیار کے پاس آیا، انہیں گلے لگایا اور پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، میں اہواز سے آیا ہوں۔ جوان نے ابن مہزیار سے لوگوں کی حالت دریافت کی اور کہا، ابن مہزیار کا کیا حال ہے؟ ابن مہزیار نے کہا، میں ہی علی ابن مہزیار ہوں۔ جوان نے کہا، کیا امام حسن عسکری علیہ السلام کی امانت تمہارے پاس موجود ہے؟ ابن مہزیار نے کہا، جی ہاں، اور پھر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی عطا کردہ انگوٹھی اتار کر جوان کو دکھائی۔ اس نے انگوٹھی کو بوسہ دیا اور رونے لگا اور پھر کہا، خدا تمہیں کامیابی دے، یہاں کیوں آئے ہو؟ علی بن مہزیار نے کہا، اے جوان، میں تو 20 سال سے یہاں آ رہا ہوں اور میری بس ایک ہی تمنا ہے کہ پردہ غیبت میں پوشیدہ امام کی زیارت کا شرف حاصل کر سکوں۔ جوان نے کہا، امام علیہ السلام پوشیدہ نہیں ہیں، تم اپنے گناہوں کی وجہ سے امام کے دیدار سے محروم ہو۔ پھر کہا، مجھے اجازت مل چکی ہے کہ میں تمہیں امام علیہ السلام کی خدمت میں لے جاؤں۔ جب رات کے وقت آسمان پر ستارے ظاہر ہو جائیں تو تم جبل صفا کے قریب آ جانا، میں تمہیں خدمت امام میں لے جاؤں گا۔ مقررہ وقت پر ابن مہزیار وہاں پہنچے تو وہ جوان موجود تھا۔ دونوں اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہو کر چل پڑے۔ کچھ دیر بعد جوان نے کہا، یہ نماز شب کا وقت ہے، آؤ ہم دونوں نماز پڑھ لیں۔ نماز شب کی ادائیگی کے کچھ دیر بعد جوان نے کہا، آؤ نماز فجر پڑھ لیں۔ اس کے بعد انہوں نے پھر سفر شروع کیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک ایسی وادی میں پہنچے جہاں مشک کی خوشبو پھیلی تھی۔ وادی کے درمیان ایک خیمہ نصب تھا، اس خیمے سے نور کی کرنیں پھوٹ پھوٹ کر آسمان تک جا رہی تھیں۔ جوان نے کہا، اے علی ابن مہزیار، اپنی سواری سے اترو اور اسے یہیں چھوڑ دو، یہ کہیں نہیں جائے گی، یہ وادی امان ہے۔ علی ابن مہزیار ناقہ سے اترے اور کچھ دیر چلتے رہے۔ جوان نے ان سے کہا، اب آپ رک جائیں تاکہ میں آپ کے لیے اجازت حاصل کر لوں۔ علی ابن مہزیار رک گئے
کچھ دیر بعد جوان واپس آیا اور کہا مبارک ہو تمہیں اجازت مل گئی ہے۔ علی ابن مہزیار نے خیمے کا پردہ اٹھایا تو اندر امام کا نور اتنا زیادہ تھا کہ علی ابن مہزیار بے ہوش ہونے کے قریب ہو گئے۔ پھر انہوں نے حواس جمع کیے اور حضرت کو سلام کیا۔ امام علیہ السلام نے ان سے عراق کے شیعوں کا احوال پوچھا۔ علی ابن مہزیار نے جواب دیا۔ امام زمانہ نے فرمایا میں لوگوں کے شور و غوغا سے دور گرد و نواح میں رہتا ہوں۔ علی بن مہزیار کے پاس سونے سے بھری ہوئی ایک تھیلی تھی۔ اس نے وہ تھیلی تحفے کے طور پر امام کی خدمت میں پیش کی، لیکن آپ علیہ السلام نے یہ کہہ کر اسے قبول نہ کیا کہ تم اسے اپنے پاس رکھو، ان قریب تمہیں اس کی ضرورت محسوس ہوگی۔ واہ کیا دلچسپ واقعہ تھا۔ آپا جان کاش ہم لوگ امام سے ملاقات کر پاتے۔ ہم امام سے ملاقات کر سکتے ہیں، بس ہمیں اپنے اعمال نامہ اچھا کرنے ہوں گے تاکہ امام ہمارے اعمال نامہ کو دیکھ کے خوش ہو جائے۔ آپا جان میں تو شوق ہے کہ میں امام کا سپاہی بنوں۔ ہاں جی آپا جان میرا بھی یہی شوق ہے، میں امام کا سپاہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو کامیاب کرے۔ آئے ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں امام کے مددگاروں میں